سر آپ پر ایف آئی آرز ہیں، آپ کو گرفتار کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے آپ سے؟ آپ بار بار آگے ہیں، وہ آپ کے پیچھے ہیں، تو کریں نا وہ تو ایف آئی آر وجہ کیا ہے سر؟ وجہ دیکھیں، وجہ یہی ہے، خان کے ساتھ تعلق ہے، خان کی وکالت کر رہے ہیں، باقی کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی میں کوئی ایف آئی آر نہ ہو، آل آف اے سڈن آپ پہ ایف آئی آر بھی ہوتے ہیں، آپ جو ہیں آپ کے پیچھے میڈیا میں جو ہیں لوگ کچھ باتیں بھی پلان کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے لیے، اور اس کا تو ہم نے برملا اظہار کیا تھا کہ یہ ایف آئی آرز یا یہ کسی قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ ہماری حوصلہ شکنی نہیں کر سکتی ہیں۔ خان صاحب کی وکالت مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ایک ویڈیو پیغام آپ نے دیکھا تھا گاڑی سے، جی ویڈیو پیغام آپ نے جاری کیا تھا اپنے قبیلے کے نام، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ کس سے جان کا خطرہ آپ کو؟ نہیں، وہ تو اس دن جب انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی اٹک پولیس نے، جس کے حوالے سے میں نے ایک شکایت کی ہوئی ہے، تو وہ مجھے علم تھا کہ ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ ہمیں گرفتار کر لیتے یا اغوا کر لیتے، تو اس لیے میں نے ابزما تقدم کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں، وہ ایک ایویڈنس تھی جو میں عدالتوں میں بھی پیش کروں گا۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ کی جو رپورٹ آئی ہے اس پر کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے رپورٹ دی ہے جج صاحب نے، اور ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ یہ جو غیر انسانی رویہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ روا کیا گیا ہے، اور جس کا حل جو ہے یا جس کا محاسبہ عدالتوں نے بھی نہیں کیا۔ ہم آئے عدالت میں 5 اگست کو گرفتار ہوتے ہیں، آج 22 تاریخ ہے۔ ان 17 دنوں میں خان صاحب سے میری ملاقات نہ کرنے دی گئی ہے۔ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے، پھر خان صاحب کو آپ نے ایک تنگ کمرے میں ایک سیل میں رکھا ہے، اڈیالہ میں نہیں رکھا ہے، شیو کا شیشہ نہیں دیا، گندے کمرے ہیں، باتھ روم ساتھ میں نہیں ہے۔ یہ کیا بتانا چاہتی ان حرکتوں سے؟ اس میں جو سی سی ٹی وی کا ذکر ہوا، پھر سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے لے کے جائیں گے عدالت میں؟ وہ دیکھیں، یہ ایک رپورٹ ہے، ہم اس کی اٹیسٹڈ کاپی لے رہے ہیں، اور یہ اگر یہ رپورٹ ویریفائی ہوتی ہے کہ واقعی جج صاحب نے یہ ریکارڈ کیا ہے، تو لازماً ہم اپنی پیٹیشن کا اس کو حصہ بنائیں گے۔ یہ انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ کسی کے ٹوائلٹ میں جو ہے کمرے کو فکس کر دیں۔ یہ ان حرکتوں سے آپ اپنا چہرہ مزید بدبودار اور گھناؤنا کر رہے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ جو آپ کی لیک کی گئی میٹنگ کے منٹس لیک کیے گئے پی ٹی آئی کے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، آپ سے کوئی رابطہ ہوا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا؟ کوئی آپ کے تحفظات دور کیے انہوں نے؟ دیکھیں، اس میں نے ٹویٹ کر دی ہیں، وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ خان صاحب جب ان سے بات ہوگی تو پھر یہ وہ فیصلہ کریں گے، اور اس پہ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے کہ یہ معاملات بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور ہم خان صاحب کی، تو اس لیے چونکہ پارٹی کی لیڈرشپ کی ایڈوائس تھی، تو میں نے اپنی ٹویٹ ریموو کر کے اس وضاحت کے ساتھ دوسری ٹویٹ لگا دی۔ گفتگو سر کوئی حساس قسم کی گفتگو تھی جو لیک ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ کوئی بھی گفتگو ہو، بات گفتگو کی نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اتنے زیادہ تعداد میں ہم نہیں ہیں، تو لہٰذا جب آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ انہی افراد کا حق ہے کہ وہ جانیں، اور یہ اگر پبلک میٹنگ ہوتی تو پھر تو پورے پاکستان کو سناتے۔ یہ ہماری اپنی اندرونی میٹنگ تھی۔ شیر افضل صاحب، کل آپ نے ٹویٹ کیا، آپ نے کہا کہ وکلاء جو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب کل رہا ہو جائیں گے، اور آپ نے کہا کہ ان کی رہائی اگر ہوتی بھی ہے تو باقی کیسز کو نپٹانے میں کم سے کم 1.5 ماہ لگے گا۔ سچائی عوام کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ صرف امیدیں اور صرف استقبال کی تیاریوں کا کہہ دیا جاتا ہے، عوام پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت توشہ خانہ کی اپیل یہاں پہ ڈویژن بینچ کے سامنے فکس ہوئی اور سزا معطل نہ کی گئی، باوجود اس کی کہ اس کو شارٹ ٹرم سینٹنس کہا جاتا ہے، تو ہمیں ادراک ہو گیا تھا کہ اب خان صاحب کا کیس توشہ خانہ کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں ان میں بھی گرفتاری ہوگی، اور اس میں بھی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا جب یہ اپیل ارگو ہوئی پہلے دن، اس وقت جو ہے سینٹنس سسپینڈ نہیں کی گئی۔ اب اگر بالفرض یہ سینٹنس آج سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی سینٹنس جو ہے قانوناً سسپینڈ ہونے والی تھی، لیکن نقصان ہمیں یہ ہو گیا کہ اس دوران جو ہے کم و بیش 25 کیسز میں خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اب ان کیسز میں یا تو سپریم کورٹ ہم گئے ہیں، سپریم کورٹ کو ہم نے استدعا کی ہے کہ ہمیں 5 اگست کی تاریخ کی پوزیشن پہ
لا کے کھڑا کیا جائے جہاں پہ ہماری گرفتاری کسی کیس میں نہیں ہوئی تھی. درمیان میں سیفر کا مقدمہ درج کر کے اس میں بھی خان صاحب کی انہوں نے گرفتاری کر دی ہے. تو لہٰذا وہ جو اپیل میں سینٹنس سسپینڈ نہیں ہوا اس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. آج یہ سزا اگر معطل بھی ہوتی ہیں اور جو قانوناً ایک انتہائی ہونے والا حکم ہے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی جب تک ان کیسز میں رہائی ممکن نہ بنائی جا سکے. تو جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ رہا ہو جائیں گے، آج ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. توشہ خانہ میں اگر سینٹنس سسپینڈ بھی ہوتی ہیں تو یہ ATC کے جو کیسز ہیں، سائفر کا جو کیس ہے، نیب کے کیسز ہیں، سیشن کورٹ کے کیسز ہیں جن میں ان کی بیلیں خارج ہو چکی ہیں. یا تو ہمیں سپریم کورٹ اگر انٹرم ریلیف دیتی ہیں تو خان صاحب کی گرفتاری رہائی جو ہے وہ بہت جلد ہو سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ کی انٹرم ریلیف ہمارے پاس نہیں آتی ہیں پھر ہم نے ریمانڈز بھی فائٹ کرنے ہیں، نیب نے ریمانڈ لینا ہے، سائفر میں ریمانڈ آئے گا. یہ ساری چیزیں فائٹ ہوتے اور اس پروسیس کو کمپلیٹ ہوتے کم از کم 1.5 مہینہ لگ جانا ہے. ان کیسز میں خان صاحب کو پیش بھی کیا جائے گا عدالتوں میں؟ جی ہاں، پیش بھی کیا جائے گا. ان کی ریمانڈ کی یہ استدعا بھی کریں گے. اگر آج یہ سزا سسپینڈ ہوتی ہے جس کا کبھی امکان ہے تو شاہد خان کو کل جو ہے یہ عدالتوں میں پیش کرنا شروع کر. کیس میں ابھی صبح آئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے اپنے لیے پٹیشن دائر کی تھی کہ جو رسپونڈنٹس ہیں یعنی کہ سرکار، IG اسلام آباد اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو رسپونڈنٹ بنایا، کیونکہ کچھ عرصے سے مجھے خدشات تھے اور ہیں کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کو ویسے بھی ہراسمنٹ جاری ہے. تو ان خدشات کے تدارک کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کہ یہ کسی غیر قانونی فعل کا ارتکاب کرے، میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی جو آج آنریبل جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے سنی، اور جس میں انہوں نے تمام سرکاری اداروں کو میری ذات کے خلاف کوئی گرفتاری کرنے سے ان کو روکا ہے، اور اس میں 30 تاریخ آگے ڈالی ہے. پاکستان میں اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ اب آپ کو ہر وقت پھرنے کے لیے بھی عدالتی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کبھی علم نہیں ہوتا ہے کہ کب کون سا سرکاری ادارہ آپ پہ کس طرح ڈالتا ہے، اور یہ لاقانونیت کی اور بنیادی انسانی حقوق کی بے حرمتی کی جو تاریخ رقم ہو رہی ہے، اس نے وکلاء کو بھی اپنے پیشے کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے کافی متفکر کیا ہوا ہے. اور آج کی میری یہ پٹیشن جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے.